حضرت سلیمان علیہ السلام نے تمام مملکت اور عمرہ سلطنت کو جمع کیا اور دونوں خر مہروں میں سے سوراخ والے خر مہرہ لے کر فرمایا کہ کون ہے جو میرے لیے اس خر مہرے میں سے داغا اس پار سے ڈال کر دوسری طرف سے نکال دے گا۔ لیکن جنہوں ان میں سے کوئی اس کو نہ کرے۔ یہ حکم سن کر کھجور میں رہنے والے سرخ رنگ کے کیڑے نے عرض کیا، اے سلطان، آپ کی یہ خدمت میں کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کی یہ خدمت بجا لاتا ہوں بشرط کہ آپ میری روزی روٹی کھجور سے مقرر فرما دیں۔ آپ نے اس کی عرضی منظور کر لی۔ راوی کا بیان ہے کہ کیڑے نے سر سے داغا لپیٹ لیا اور خر مہرے میں داخل ہو گیا اور دوسری جانب سے داغا لے کر نکل گیا۔ چنانچہ اس خدمت کے عوض آپ نے اس کی روزی روٹی کھجور میں مقرر فرما دی۔ دوسرے خر مہرے میں لوہے اور جنوں کی مدد کے بغیر آر پار سوراخ کر دیں۔ یہ سن کر لکڑی کے کیڑے نے آگے بڑھ کر کہا کہ میں یہ خدمت بجا لاؤں گا، مگر اس شرط کے ساتھ کہ میری روزی روٹی لکڑی میں مقرر کر دی جائے۔ اس کی بھی درخواست منظور ہوئی۔ پس لکڑی کے کیڑے نے خر مہرے میں سوراخ کرنا شروع کیا اور اس میں آر پار سوراخ کر دیا، اور اس خدمت کے بعد اس کی روزی لکڑی میں مقرر کر دی گئی۔ اس کے بعد پیالہ آپ کے سامنے رکھا گیا تاکہ میٹھی اور جاگ والے پانی سے نہ زمین کا ہو نہ آسمان کا ہو بھر کر دیا جائے۔ آپ نے اپنے عربی گھوڑوں کو طلب کیا اور ان کو ڈرا دیا۔ جب دوڑتے دوڑتے ان کے پسینے بہنے لگے، اس وقت ان کے پسینے سے اس پیالے کو بھر لیا گیا۔ ناظرین، یہی وہ جاگ والا میٹھا پانی تھا جو نہ زمین کا تھا نہ آسمان کا۔ اور اس کے بعد آپ نے پانی منگوایا تو ان خدمت گاروں کو، جن میں عورتیں اور مرد شامل تھے، وضو کرنے کا حکم دیا گیا تاکہ لڑکوں اور لڑکیوں میں امتیاز ہو جائے۔ پہلے لڑکیوں نے جو لڑکوں کی شکل میں تھی ہاتھوں پر پانی ڈال کر اس طرح دھونا شروع کیا کہ ایک لڑکی نے بائیں ہاتھ میں پانی کا برتن لے کر دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر پانی لیا اور اپنا بایاں بازو دھویا، اسی طرح دائیں ہاتھ میں پانی کا برتن لے کر بائیں ہاتھ میں پانی لیا اور اس سے دایاں بازو دھویا۔ اسے معلوم ہو گیا کہ یہ لونڈیاں یعنی لڑکیاں ہیں۔ ان کو آپ نے ایک طرف کر دیا۔ پھر اس کے بعد ان غلاموں کو پانی دیا گیا جو لڑکیوں کی شکل میں تھے۔ انہوں نے پہلے دایاں ہاتھ دھویا اور اس کے بعد بایاں، جس سے پتہ چل گیا کہ یہ مرد غلام ہیں، اور ان کو بھی الگ کر دیا گیا۔ یہ تعداد میں 12 تھے۔ اس طرح لڑکوں اور لڑکیوں کو الگ الگ فرما دیا۔ اس سوالات پر غور فرما کر آپ نے بلقیس کے 1000 سوالات کے جوابات دے دیے۔ پھر آپ نے بلقیس کی پیغام رساں عورت سے فرمایا، کیا تم لوگ مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جو حکومت اور نبوت مجھے عطا فرمائی ہے وہ اس مال سے کہیں بہتر ہے جو اللہ تعالیٰ نے تم کو دیا ہے۔ مجھے اس مال سے کیا خوشی ہو سکتی ہے؟ تمہارے ہدیے تمہارے لیے باعث مسرت ہو سکتے ہیں۔ پھر بلقیس کے نام ایک خط لکھ کر حدود کو دیا کہ یہ خط بلقیس تک پہنچائے۔ ہم ان پر ضرور ایسی فوجوں سے حملہ کریں گے جس کے مقابلے کی ان میں طاقت نہیں ہے، اور ان کو ذلیل و خوار کر کے سبا سے نکال لیں گے، اور وہ زیادہ ذلیل و خوار ہوں گے۔ حدود حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط لے کر دوبارہ بلقیس کے پاس پہنچا۔ بلقیس نے خط پڑھا، اسی اسلام میں قاصد بھی لوٹ آئے۔ انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ اور تحفہ ہدیات کے سلسلے میں آپ نے جو کچھ فرمایا تھا اور لوٹا کر جو جواب دیا تھا وہ سب بلقیس کو سنایا۔ اس وقت بلقیس نے اپنی قوم سے کہا کہ یہ حکم ہم پر آسمان سے نازل ہوا ہے، اس کی مخالفت مناسب نہیں، اور نہ ہی اس کی مخالفت کی ہم میں طاقت ہے۔ پھر ملکہ سب اپنے تخت کی حفاظت کی طرف متوجہ ہوئے اور ان کو 7 کمروں میں بند کر دیا اور اس پر پہرے وارے مقرر کر دیے، اور سلیمان کی خدمت میں روانہ ہو گئے۔ حدود نے فوراً حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر اطلاع دے دی کہ بلقیس آپ کی طرف آ رہی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مائدین سلطنت کو جمع کر کے فرمایا کہ سرداروں، اس سے پہلے کہ بلقیس ایک فرمان پذیر کی حیثیت سے میرے پاس پہنچے، ان کا تخت میرے پاس کون لا سکتا، کیونکہ صلح ہو جانے کے بعد ان کے تخت کو لینا جائز نہیں ہوگا۔ عمرو نامی ایک تنخو اور غدر بن آل جن نے عرض کیا کہ آپ اپنے اجلاس سے نہ اٹھنے پائیں گے کہ اتنے عرصہ میں بلقیس کا تخت یہاں حاضر کر دوں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس عدالت صبح سے دوپہر تک رہتی تھی، اور اس جن نے کہا کہ مجھ میں اس تخت کو اٹھانے کی طاقت ہے، میں طاقتور بھی ہوں اور ایماندار بھی ہوں، جو سونا چاندی اور جواہرات اس تخت میں لگے ہیں میں ان میں خیانت نہیں کروں گا، اور آپ آگاہ ہیں کہ حد نظر میرا ایک قدم ہے، اس لحاظ سے میں اتنے وقت میں یقیناً آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں گا۔ مگر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو اس سے بھی کم وقت میں تخت یہاں چاہتا ہوں۔ یہ سن کر ایک شخص جس کو کتاب اللہ کا کچھ علم تھا اور اللہ کے اسم اعظم یا حیو یا قیوم سے وہ آگاہ تھا، عرض کی کہ میں اپنے رب سے دعا کروں گا اور اس کی طرف رجوع کروں گا، تو امید ہے کہ آپ کی نظر کی واپسی یعنی پلک جھپکتے ہی اس تخت کو آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں گا۔ اس شخص کا نام آصف بن برقیہ بن شیعہ تھا۔ اس کی والدہ کا نام بدورہ تھا۔ یہ بنی اسرائیل کا تھا، چونکہ وہ اسم اعظم سے واقف تھا، اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم نے یہ کام انجام دے لیا تو تم غلبہ اور بلندی پاؤ گے، اور اگر تم اس کام کو انجام نہ دے سکے تو تم مجھے ان درباریوں کے سامنے شرمندہ نہ کرنا، کیونکہ میں جن و انسان دونوں کا سردار ہوں، یعنی ناکامی کی صورت میں میرے سامنے مت آنا۔ چنانچہ حضرت آصف برقیہ اٹھے اور وضو کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ کیا اور اسم اعظم پڑھ کر دعا کرنے لگے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اسم اعظم کے ساتھ جس نے بھی دعا کی
اس کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی اور اسم اعظم کے وسیلہ سے جس نے جو کچھ مانگا اسے اللہ تعالیٰ عطا فرما دیا۔ آصف برقیہ کی دعا مانگتے ہی ملکہ بلقیس کا تخت زمین کے نیچے سے غائب ہوا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرسی کے پاس سے نمودار ہو گیا۔ جب تخت حاضر ہو گیا تو جنات نے کہا کہ واقعی آپ کے صحابی آصف برقیہ اس تخت کو لانے کی قدرت لکھتے ہیں، لیکن وہ ملکہ سبا کو نہیں لا سکتے۔ حضرت آصف نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کیا کہ حکم ہو تو میں ملکہ سبا کو بھی لا سکتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے ایک شیش محل تیار کیا گیا اور اس کے نیچے پانی جاری کیا گیا، اس میں مچھلیاں چھوڑ دی گئیں۔ شیشے کی صفائی کی وجہ سے فرش کے اوپر سے پانی اور مچھلیاں صاف نظر آتی تھی۔ پھر حکم کی بوجہ حضرت کی کرسی محل کے وسط میں رکھ دی گئی اور مصاحبین کی کرسیاں بھی بچھا دی گئیں۔ خود آپ بھی تشریف فرما ہو گئے۔ ترتیب یہ تھی کہ حضرت کی کرسی کے قریب آدمیوں کی، اس کے بعد انات کی اور اس کے بعد شیاطین کی نشست تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی نشست کا یہی طریقہ ہوتا تھا، اور جب آپ کہیں سفر میں تشریف لے جانا چاہتے تو آپ اپنی کرسیوں پر اور مذاہبین اپنی کرسیوں پر بیٹھ جاتے اور پھر ہوا کو حکم دیتے، وہ سب کو اڑا کر فضا میں لے جاتی، اور جب زمین پر چلنے کا قصد ہوتا تو حسب حکم ہوا سب کو زمین پر لے آتی اور آپ زمین پر چلنے لگتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس ایسی ہی ہوتی تھی جیسی اس زمانے کے بادشاہوں کی تھی۔ الغرض جب مجلس کی نشست درست ہو گئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے آصف برقیہ کو بلقیس کو لانے کا حکم دیا۔ آصف نے دوبارہ سجدے میں گر کر دوبارہ اسم اعظم یا حی یا قیوم پڑھ کر اللہ سے دعا مانگی۔ دعا کرتے ہی بلقیس سامنے موجود تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو اپنے سامنے دیکھ کر فرمایا، یہ میرے رب کی مہربانی ہے، وہ مجھے اس عمر میں آزمانا چاہتا ہے کہ مجھے جو حکومت دی گئی ہے اس کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اپنے اس ماتحت کے علم کو دیکھ کر جو علم میں مجھ سے افضل ہے اس نعمت کی ناشکری کرتا ہوں۔ علم میں افضل سے اشارہ آصف برقیہ کی طرف ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ اگر کوئی شکر کرے گا تو اسی کو فائدہ ہوگا اور ناشکری کرے گا تو اس میں خدا کا کچھ نقصان نہیں۔ وہ تو بے نیاز اور کریم ہے، وہ سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا۔ جب جنات کو یہ خبر ہوئی کہ بلقیس آ گئی ہے تو ان کو یہ خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں حضرت سلیمان علیہ السلام بلقیس سے نکاح نہ کر لیں۔ اگر ایسا ہو گیا تو بلقیس قوم جنات کے تمام واقعات سلیمان علیہ السلام کو بتا دے گی، کیونکہ بلقیس کی ماں ایک پری تھی، اس لیے اس کو جنات کے بارے میں تمام باتوں کا علم تھا۔ بلقیس کی ماں کا نام حمیرہ تھا اور وہ جنات کی ملکہ تھی، لہٰذا جنات بلقیس کی عیب جوئی کرنے لگے تاکہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس سے نفوس ہو جائیں۔ بس وہ کہنے لگے، حضرت والا بلقیس بے عقل ہے اور اس کے پاؤں گدھے کی مانت ہے، اور حقیقت بھی یہی تھی کہ بلقیس کے پاؤں کج تھے اور اس کی پنڈلیوں پر بال تھے۔ یہ سن کر سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کی عقل و فہم کا امتحان لینا چاہا اور ان کے پاؤں بھی دیکھنا چاہے۔ اس کا انتظام یہ کیا تھا کہ شیش محل کے نیچے آپ نے پانی بھروا دیا تھا اور اس میں میڈکیاں اور مچھلیاں چھوڑا دی تھی، اور اس کی دانش کے امتحان کے لیے آپ نے اس کے تخت میں کچھ تبدیلیاں کر دی تھی۔ جب بلقیس محل تک پہنچ گئی تو ان سے کہا گیا کہ محل کے اندر داخل۔ جب بلقیس نے محل کے اندر نظر ڈالی تو ان کو وہاں پانی کا گمان ہوا اور ان کو ڈر ہوا کہ شاید مجھے ڈبونے کا انتظام کیا گیا ہے۔ اگر موت کا کوئی اور طریقہ ہوتا تو اچھا ہوتا، یعنی سلیمان مجھے اور کسی طرح مار ڈالتے۔ بہرحال بالآخر آگے بڑھنے کے لیے اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اٹھایا تو ان کی پنڈلیوں پر بال نظر آئے۔ باقی بدن کے لحاظ سے بلقیس بہت حسین اور خوبرو تھی، اور جو کچھ ان کے بارے میں جنات نے کہا تھا وہ ان عیوب سے بہت دور تھی۔ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف روانہ ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ان کی پنڈلیوں پر بال دیکھ چکے تھے اور آپ کو وہ بھی بھلے لگے تھے۔ جب بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے پہنچی تو وہ بار بار اپنا تخت دیکھتی تھی، تو ان سے دریافت کیا گیا کہ کیا تمہارا تخت بھی ایسا ہی ہے؟ انہوں نے تخت کو دیکھ کر کچھ پہچانا کچھ نہ پہچانا۔ وہ دل میں کہنے لگی، وہ تخت یہاں کیسے پہنچ گیا؟ وہ تو 7 کمروں کے اندر بند ہے اور اس کی نگرانی کے لیے چوکیدار بھی موجود ہے۔ خیر بلقیس کوئی حتمی فیصلہ نہ کر سکی اور کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے گویا وہی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، ہم کو اس سے پہلے ہی خبر دے دی گئی تھی اور ہم اس سے پہلے ہی اللہ کے فرما بردار بن گئے تھے۔ بلقیس اسلام لانے سے قبل مجوسی مذہب کی پیروں تھی۔ بلقیس کہنے لگی، میں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا، یعنی میں نے خواہ مخواہ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بدگمانی کی کہ مجھے ڈبو دیں گے، اور یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ میں نے آفتاب پرستی کر کے اپنے اوپر ظلم کیا اور میں سلیمان کے ساتھ اللہ کی فرما بردار بنتی ہوں۔ اس طرح وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے نکاح کر لیا، ان کے پنڈلیوں کے بال صاف کرنے کے لیے نورہ تیار کرنے کا حکم دیا۔ ناظرین گرامی، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، اور اگر ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر۔